دوسری ایک آیت جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینیک بما لا یسمع الا الدعاء والنداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ پہلی آیت کا تو مطلب سب کو معلوم رہے گا کہ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس کو اپنے بدلنے کی فکر نہ ہو۔ دوسری جو آیت ہے بڑی امپورٹنٹ ہے میرے لیے، جو میں سمجھتا ہوں، یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، اللہ مثال دے کے سمجھاتا ہے کہ وہ مثل الذین کفروا، یعنی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ اب یہ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے تو یہ غلط ہوتا ہے۔ جب تک نہ ہو تیرے جگر پہ نزول کتاب گرا کو شاہ نراجی نصاحب کشاف، یعنی جب تک ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے اترا ہے، ہم سے بات کر رہا ہے، تب تک بھلے سے آپ راضی کی تفسیر پڑھو یا کشاف کی تفسیر پڑھو، آپ کے دل پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ کہ وہ مثل الذین کفروا، اللہ مثال دیتا ہے کافروں کی، جیسے کہ ایک دور پہ کوئی کھڑا ہے اور اس کو ادھر سے آواز دے رہا ہے، مگر جو دور آدمی ہے وہ بہرا ہے، گونگا ہے اور اندھا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے مگر صرف پکار سمجھتا ہے، پکار سنتا ہے، مگر اس کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی۔ ہم اگر کتنے بھی سیمینار لیے کہ ہمارا فائنینشیل کنڈیشن کیسا ہو، ہمارا ایموشنل سچویشن کیا ہو، ہمارا ایموشنل انڈیپینڈنس کیسا ہو، اور ہمارا انٹیلیجنس کیا ہو، ہمارا اسپریچول ہیلتھ کیسا ہو، ہماری ہیلتھ کیسی ہو، پھر بھی یعنی ہم صرف سنتے ہیں مگر اس کے اوپر کچھ عمل نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس کا مطلب کہ ہمیں تو سب کچھ ہے جیسا کہ اینیملز کو دیا گیا ہے، وہی کان ہے ویسے ہی کان ہے، ویسی ہی آنکھیں ویسے ہی دل ہے، وہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ایک ایسی ہدایت کی کتاب آئی ہے مگر ہم اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں ایک سروے کر رہا ہوں اور سروے میں پوچھ رہا ہوں ہر گھر کے افراد سے کہ بھئی آپ کے گھر میں قرآن سمجھ کے پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور جتنا بھی آج تک میں نے سروے کیا ہے اس میں سے ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ 2 سے 5% بھی نہیں ہے۔ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ ابھی ہم آ رہے تھے یہاں سے اور آتے ہوئے مجھے راستہ معلوم نہیں تھا، مگر پریشانی اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ گائیڈ تھا۔ ہمارے پاس گائیڈنس ہونے کے باوجود ہم پریشان کیوں ہیں؟ مسلم سماج پریشان کیوں ہے آج؟ اس کا ریزن یہ ہے، میں بتاتا ہوں دوسری آیت سے، ان توتی اکثر من فی الارض یضلک عن سبیلہ، یعنی کہ اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو تم کو وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ اور آج ہمارا ماحول، ہم سب لوگ جہاں پہ ایک بھیڑ جا رہی ہے اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ وہ کرو گے جو کرتے آئے ہو تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ہوتے آیا ہے، آپ وہ کرو گے جو نہیں کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ کچھ تو اور ہونے والا ہے۔ تو ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ ان توتی اکثر من فی الارض یضلک عن سبیلہ، کیوں؟ یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، کیونکہ وہ ہر لوگ جو اکثریت کہتے ہیں وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خواہشات کو الہ بنایا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنے خواہشات کو غلام خدا بنا لیا ہے؟ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ اکثریت کے پیچھے جانے والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ کثیر منہم مفسدون، کثیر منہم لا یعلمون، یعنی وہ مفسد ہیں، وہ فساد کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم نہیں جانتے۔ کثیر منہم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے ہیں، پھر بھی ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کثیر منہم للحق کارہون، وہ بہت ایسے لوگ ہیں جو حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ کثیر منہم کافرون کثیر منہم مشرکون، یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہم پیچھے اور دوسرے ادھر فرمایا بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں
مگر وہ اکثر مشرک ہیں. وما یؤمن باللہ الا وہم مشرکون. میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم کو اکثریت جو کر رہی ہے اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے، ایک چیز ہوگی. دوسری یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ ہم کو اگر ہمارا سماج بدلنا چاہیے، سر ایک پانی کی بوٹل دے دیجیے. نہیں کھولنا نہیں. میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں ویسے، تو میں اسی انداز میں بات کروں گا. ٹھیک ہے، یہ پانی کی بوٹل ہے، اس کو تو آپ سب دیکھتے ہیں کہ اس میں پیور واٹر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پیور واٹر جس میں کوئی گندگی نہیں ہے. دوسری ایک بوٹل ہم کو سرو کی گئی تھی، وہ تھی مازا کی بوٹل یا اسپرائٹ یا جو کچھ تھا. ٹھیک ہے، مگر یہ پانی، اور وہ بھی تو پانی تھا، یہ بھی تو پانی ہے. ٹھیک ہے، مگر اس میں کچھ تو ملایا گیا تھا اس پانی میں، اس لیے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. اب یہ بوٹل اگر ہم دیکھیں گے، اللہ نے جب ہم کو بھیجا تھا کیوں ایسا کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کیوں ایسا کہا اللہ تعالیٰ نے، اے اطمینان بھری سول کہ چل اپنے رب کی طرف، وہ تو اس سے راضی اور تو اس سے راضی. وہ اس لیے کہا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو پانی کی بوٹل پیور میں تیرے کو دیا تھا، تیرے کو اس دھرتی پہ میں نے بھیجا تھا، ویسے ہی تو آ جا میرے پاس. دس از دا میسج آف دیٹ آیا واٹ آئی انڈرسٹوڈ. جب تک تیرے جگر پہ نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. اب کیا ہوا، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو نکالا، اور پھر اس نے وجعل لکم السماع والابصار والافئدۃ، اس نے سب کچھ تمہیں دیا مگر تم شکر نہیں کرتے. اب اس نے جب ہم کو شعور آ گیا، یہ بوٹل کا ڈھکن اوپن ہو گیا، ہمارے سینسز کھل گئے، ہم دیکھنے لگے، ہم سننے لگے، ہم جاننے پہچاننے لگے. مگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم کتنا غور و فکر کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے یہ پانی کتنا گندا ہوگا. آج ہماری حالت ایسی ہے کہ گندگی تو بہت بھری ہے ہمارے دماغ میں. اب وہ گندگی جو ہمارے دماغ میں بھری ہے نا، اس فلٹر سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ہم کیسا دیکھیں گے؟ جو فلٹر اللہ نے دیا ہے ہمیں قرآن، اس کو ہم بھول چکے ہیں. ہم کو جب میں نے اسٹڈی شروع کیا نا قرآن کی، تو مجھے لوگ کہتے یہ تمہارا کام نہیں ہے یار، اتنی جہالت قرآن کے بارے میں یہ میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. جب میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ 4 مرتبہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. کوئی ہے جو اس کو سمجھے؟ بہت آسان کر دیا ہے نا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اب یہ قرآن کس لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تاکہ تم سمجھو. اب ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں اس کو. اب اس طریقے سے سمجھنا چاہیے ہمیں جیسے کہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں. دیکھو آج بھی ہماری غلطی یہاں پہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے، دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اس وقت نازل ہوا تھا، اپنے نبی پر نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، مگر آج وہ ہم سے بات کر رہا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو لیا تھا، بیٹھا تھا اور اس کو سمجھا رہا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آج تک تو تم نے بہت ساری تفاسیر پڑھی ہوگی، مگر جو میں سوچا، کیونکہ قرآن اس لیے آیا ہے نا، لِيَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ ہم، یہ شاید میری آیت رانگ ہو گئی ہے، پتہ نہیں سر رانگ ہے. ہاں، ہم یہ تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ ایک کوثر حوض ہے جس کو پلایا جائے گا، یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ پلایا جائے گا. مگر یہ ایکچولی ماحول کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کی وفات ہو گئی. اب وفات ہونے کے بعد ان کو جو صدمہ ہوا تھا نا، وہ بہت گہرا تھا. اور صدمہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تم کو خیر کثیر دیا ہے. یعنی یہاں پہ میسج یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، میسج یہ ہے جب بھی کوئی تمہیں تکلیف آ جائے تو تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں نا اللہ کی، اس کے اوپر غور کرو، نہ کہ تکلیف کے اوپر.
thinking of the problem is the problem. جتنا ہم اس پرابلم کے بارے میں سوچتے ہیں وہ پرابلم بڑا ہوتے چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا ان کو صدمہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو خیر کثیر دیا ہے. کیا خیر کثیر دیا ہے؟ قرآن جیسی نعمت دی ہے تمہیں امین اور صادق بنایا ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. اب دیکھو یہ ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے. قرآن ہم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا؟ کیا رسول ہم نہیں ہے؟ آج خاتم النبیین تو ہو گیا, ایک سیل بیٹھ گیا, مگر ہر ایک کا فرض ہے یہ کہ وہ جو قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا وہ دوسروں تک پہنچائے. رسول کسے کہتے ہیں؟ کہ جو پہنچائے, پیغام پہنچائے اس کو. آج ہم رسول کے رسول ہیں, آج ہم رسول کے رسول ہیں. ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچنا, لوگوں تک اس قرآن کی ہدایت پہنچانا. آج ہم لوگ بڑھ گئے ہیں اس لیے کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اسلام ہے نا, اسلام کی ڈیفینیشن, اسلام کی ڈیفینیشن ہی ہم بھول چکے ہیں. اسلام ہمیں پیس سکھاتا ہے مگر ہمارے اندر ہی پیس نہیں ہے. دا ریزن یہ پیس نہیں ہے اس لیے کہ ہم باہر پیس ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم اندر پیس نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی ایکچولی ہمارے اندر پیس ہے. سمجھے کہ ایگزامپل دیتا ہوں میں کہ ایک میری چابی ہے, میں اندھیرے میں کھڑا ہوں, ایک روم ہے اندھیرے میں کھڑا ہوں اور وہاں پہ میری چابی گر گئی, اور گرنے کے بعد میں بہت ڈھونڈا, وہاں پہ نہیں ملی. اب وہاں پہ نہیں ملی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہاں باہر روشنی ہے تو وہاں پہ جا کے میرے کو چابی ملے گی. یہ پاسبل ہے؟ ارے تمہارے اندر حضرت علی فرماتے ہیں خزانہ ہے بھرا ہوا, اور تم باہر کے چیزوں میں ہیپینس ڈھونڈ رہے ہو, یہ نہیں مل سکتا تمہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دی ہے اور پھر ہم دوسری کتابوں میں ہماری گائیڈنس تلاش کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کبھی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے. افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا الارحام, یہ 3 چیزیں ہیں نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو اگر ہم اس کے بھی اوپر کام کریں گے نا کہ سلام کو پھیلاؤ یعنی کیا؟ صرف سلام علیکم نہیں, پیس کو پھیلاؤ. دوسرا یہ بتایا کہ واتیموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. ما سلککم فی سقر, جنتی لوگ پوچھیں گے جہنم والوں سے کہ تم کو کیا چیز جہنم میں بھیجی, تو وہی کہیں گے نا کہ لم نکو من المصلین, لم نکو نطعم المسکین, اور نخوض مع الخائضین ونکذب بیوم الدین. یہ ساری چیزیں, یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم گپ شپ میں لگے رہتے تھے, ہمارا پورا وقت اس میں چلا جا رہا ہے, کہاں پہ جا رہا ہے پتہ نہیں. ہمارے کو وقت کی اہمیت نہیں ہے جو ہمیں اہمیت آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وقت جیسی نعمت سے ہم کو نوازا ہے. یہی بس کچھ میں آپ کو لاسٹ میں 2-3 پوائنٹ بتاتا ہوں اور میں بس کرتا ہوں, اختتام پہ آتا ہوں. ایک چیز یہ کہ ہمیں داعی بننا چاہیے. ایک پہلی بات, جہاں پہ بھی یو مسٹ بی اپارچونسٹک, جہاں پہ بھی تمہیں اپارچونیٹی ملے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے. وہ مسلم رہے نان مسلم رہے, کوئی پرابلم نہیں. سیکنڈ, ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. تھرڈ, ہمیں ہمارا فائنینشیل انڈیپینڈنس یہ پتہ ہونا چاہیے. 60 عمر میں بھی لوگ آج سب فورن چھوڑ کے آتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ بچے کے اوپر ڈیپینڈ رہتے ہیں. بچے نے لات مارا تو بس بھوکے رہ جاتے ہیں. تو فائنینشیل انڈیپینڈنس ایک ہے, ایموشنل انڈیپینڈنس ہے, یعنی باہر کی چیزوں کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہونا چاہیے. وہ تبھی نہیں ہوگا جب ہم اندر سے مضبوط ہو جائیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.